فقہ کا مسئلہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز ہو جاتی ہے. حنفی مسلک میں نہیں. حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ آگے گزرنے کا بھی طریقہ ہے. میں نے صرف بتایا آپ کو نظر کہ وہ طریقہ کتنا بھی ہو جائے. شکر کیا کریں کہ امام سچا مل گیا ورنہ کھیرا کاٹنے کے لیے نہ. فخر ہے امام اچھا مل گیا, امام سچا مل گیا. حنفی مسلک میں آگے سے گزرو تو بات نہیں. ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں جتنی فقہ بنی ہے یہ اہل بیت کی ضد میں بنی ہے. معاویہ کے دور میں شخص نے آ کے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اس نے کہا نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ نے بندہ کھڑا ہو تو آنکھیں بند کرنی چاہیے کھلی. اس نے کہا مسجد میں جا کے دیکھو کہ علی کے ماننے والے کھولتے ہیں تو بند کیا کرو کیونکہ ہم نے مذہب بنانا ہے علی کی ضد میں. اگر ہم نے وہی کام کیا جو علی والے کرتے ہیں تو پھر ہمارا مذہب کیسے ہوگا؟ اب حنفی مسلک جو ترتیب آ رہا تھا وہ حنیفہ جو مذہب بنا رہا تھا کوئی امام صادق کی ضد میں بنا رہا تھا. اب اس نے ایک نیا طریقہ دیا, اس نے کہا نہیں نماز میں کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان میں سے گزر جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. امام نے دوسرے قاتل 4 سال کے مسجد کے کونے میں نماز پڑھا, لوگ آگے سے گزر رہے ہیں اور وہ حنیفہ مسجد میں ہے. اس نے دیکھا امام پوچھا کیسا نماز, اس نے کہا اچھا موقع ہے. اس نے دیکھا کہ لوگوں کا رش ہے, امام صادق تعلیم دے رہے اور امام پر بیٹھے. اس نے کہا امام صادق سے مولا فرزند رسول استاد محترم اپنے بیٹے کو سمجھائیے نماز اس جگہ پہ پڑھ رہا ہے جہاں سے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں, کیسے نماز ہو جائے گی؟ اب اس نے یہ لفظ اس لیے کہا کہ امام مجھے کہے کہ کیوں نہیں ہوگی, میں آگے سے اپنی دلائل دوں اور اسی امام کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ لوں کہ یہ کون ہے, امام کے سامنے دلائل دے گا. بھئی اکثر بندے منبر پہ رکاب سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے. میرے 22-23 سال سبز ہو گئے ہیں, بندے سوال سیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں. پھر بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں کیسا معلوم پریشان کہ لوگوں کو پتا نہیں یہ بندہ کون ہے جس نے اتنا اہم سوال کر دیا. اب یہ لوگوں کی کوئی نفسیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اب اس نے امام سے یہ سوال اس لیے کیا کہ امام کے سامنے صرف امام سے سیکھا جاتا ہے, امام کو روکا نہیں جاتا ہے. تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا یہ کون ہے, یہ امام کے صحابہ ہے. یہ کون ہے, یہ امام کا شاگرد ہے, یہ امام سے اختلاف کرتا ہے, اس کے پاس بڑی دلیل ہے. تو ان 50 میں سے 10 بندے تو میرے پاس آئیں گے نا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام نے اس کی طرف دیکھا نہیں, وہ نہیں پتہ امام بڑا ہے کہ پھر فرزند رسول اپنے بیٹے کو کہے کہ اس جگہ پہ نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگ آگے گزرے. امام نے کہا رک, اسی سے جا کے پوچھ. اب اس کا اپنا حملہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ حنیفہ کون ہے. امام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موسیٰ اعظم کون ہے. ادھر سے امام نے موسیٰ اعظم کی نماز ختم ہوئی, امام صادق نے اپنے بیٹے کو بلایا, ممبر کے قریب لا کے کہا یہ بندہ ہے مسلمانوں کا امام, اس نے میری امامت سے اختلاف کیا ہے. اس نے سوال پوچھا ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھا تھا جہاں سے تیرے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے اور اللہ اور بندے کے درمیان سے گزر جائے تو نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. اے میرا بیٹا موسیٰ اعظم, میں یہ چاہتا ہوں میں ممبر سے اترتا ہوں, آپ ممبر پہ بیٹھے اور ابو حنیفہ کو جواب دے دیے. 4 سال کے بعد موسیٰ اعظم ممبر کے زینے میں بیٹھے اور ممبر کے زینے میں بیٹھے ہوگا. میں ابو حنیفہ کی طرف دیکھ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ اس کا اللہ اور بندے کے درمیان میں سے کوئی گزر جائے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے. امام تیرے اور اللہ کے درمیان میں سے گزر سکتا ہے, ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں